مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ. صدق اللہ العظیم. آج 17 رمضان المبارک ہے. 17 رمضان المبارک انسانی تاریخ کے اندر یوم بدر کے عنوان پہچانا جاتا ہے. میدان بدر کے اندر حق و باطل کا وہ پہلا بڑا معرکہ، جس میں ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ، اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جرار مکہ معظمہ سے. غزوہ بدر پوری انسانی تاریخ کے اندر ہمت، جوش، ایمان، ولولے، تقوی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غالب ہونے کی سب سے بڑی دلیل بنا رہے گا. اور یہ 17 رمضان المبارک تا قیامت بھلائی نہیں جا سکتی. اہل ایمان کو ہمت دلاتی رہے گی کہ اپنے سرمائے اور اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرنا. اللہ کے راستے میں جو زاد راہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر میدان کے اندر اترتا ہے، وہ منزلوں تک رسائی حاصل کرتا ہے، وہ فتح حاصل کرتا ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کفار مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، ابو سفیان اس قافلے کے اندر رہنمائی سربراہی کر رہا تھا، اور اس کو کہیں سے اطلاع ملی کہ مدینے والے تجارتی قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا. ابو سفیان کی یہ اطلاع مکہ معظمہ پہنچی، اور مکہ معظمہ میں ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا کہ ایک بڑا لشکر ترتیب دیا جائے تاکہ مدینے کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے. لشکر کی تیاری بڑی شدت کے ساتھ ہوئی تھی. ہر ایک نے مال و متاع دیا تھا. یہ مکے والے جنگی تدبیروں کے اندر اور اس زمانے کی جنگ کا بڑا تجربہ رکھتے تھے. ابو جہل نے کعبے کے پردے پکڑ کر اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، جو اس دنیا میں بھائی کو بھائی سے کاٹ رہا ہے، ہمیں اس کے مقابلے میں فتح عطا فرما دے. کیسا بے وقوف تھا! اللہ کے نبی سے جنگ کرنے جا رہا تھا اور اللہ ہی سے دعا مانگ رہا تھا. ایک طرف قافلہ تھا، ایک طرف لشکر تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کر رہے تھے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس موقع پر یہ تدابیر سامنے آ رہی تھیں کہ اگر قافلے کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو بڑا مال غنیمت ہاتھ لگے گا، بہت کچھ سرمایہ ملے گا۔ ایک منصوبہ بندی ادھر تھی اور ایک منصوبہ بندی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہو رہی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سر و سامانی کی کیفیت میں تھے۔ آپ مدینہ منورہ سے جب نکل رہے تھے صرف 313 جانباز آپ کے ساتھ تھے۔ یہ 313 بڑے محروم لوگ تھے، ان کے پاس نہ تیر تھے، نہ تلواریں تھیں، نہ زرہ بختر تھی، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، اور بعض سیرت نگاروں نے یہ بات تحریر کی کہ سب کے پاس پیروں کے چپل موجود نہیں تھے۔ ان میں بچے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، یہ بچے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے بچوں ابھی تم چھوٹے ہو اور بعد میں جب موقع آئے گا تو تم ہمارے ساتھ شریک ہونا۔ آپ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے، یہ بچے اپنی ایڑیوں کو اٹھا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے ہمارا قد بڑا ہو گیا، ہم تو بڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کا ذوق و شوق دیکھا تو جو ان میں 2 بڑے نظر آتے تھے ان سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے۔ وہ پیچھے سے ایک چھوٹا والا روتا ہوا آگے آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قد میں بڑا ہے، میری کشتی اس سے کروا کر دیکھیں، میں اس کو پٹک دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کشتی کروائی۔ چھوٹے والے نے اپنے کہے کے مطابق بڑے والے کو پٹک دیا اور ساتھ چلنے کے لیے منتخب ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر پہنچے، اور میدان بدر میں پہنچنے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت کی کہ سب لوگ رات میں جلدی سو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کی چادر بار بار کاندھے سے پھسلتی تھی اور زمین پر آتی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر اٹھا کر آپ کے کاندھے پر رکھتے تھے اور آپ سے کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے تھے یا اللہ یہ قریش کا لشکر جرار ہے، 1000 سے زیادہ لوگ ہیں، اے اللہ تیر ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، نیزے ان کے پاس، زرہ بختر ان کے پاس، گھوڑے اور اونٹ ان کے پاس، جنگی تجربہ ان کے پاس، شرابیں ان کے پاس، عورتیں ان کے پاس، اے اللہ یہ تیرے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اے میرے اللہ یہ 313 نہتے ان کے پاس تیر اور تلواریں نہیں، زرہ بختر اور نیزے نہیں، اے میرے اللہ یہ تیرے دین کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اے میرے اللہ کل میدان میں تیری مدد نہ آئی اور یہ 313 شکست سے دوچار ہوئے تو اے میرے پروردگار تا قیامت روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا
اے اللہ اپنی مدد بھیج دے، اپنی نصرت بھیج دے۔ کیا دعا تھی! لیکن ذرا غور تو کیجئے کہ صرف کسی حجرے میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی گئی، میدان جنگ کے اندر اپنی ساری جمع پونجی لا کر پیش کر دی۔ اس کے بعد اپنے رب سے نصرت اور مدد مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ کے دونوں ہاتھوں میں مٹی تھی، آپ نے مٹی دشمن کے لشکر کی طرف اچھالی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی تحسین فرمائی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ مٹی اے نبی تم نے نہیں اچھالی، یہ مٹی تو ہم نے ان کے چہروں کی طرف اڑائی ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا، بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کارے کشاؤ کار ساز۔ 17 رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر میں، اور جب سورج چڑھا آپ ایک اونٹنی پر بیٹھے، آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ کہا کہ مجھے پانی کا پیالہ دو۔ آپ نے روزہ افطار کر لیا۔ یہ روزہ آپ کسی خیمے میں بیٹھ کر بھی افطار کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر روزہ افطار کرنا اور سب کو دکھانا، اس کا ایک مقصد تھا کہ روزہ رکھنا بڑا قیمتی، جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا، خواہ ساری عمر کے روزے رکھے، ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میدان بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ افطار کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا کہ آج کا روزہ افطار کرو، ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو اور دشمن تم پر غالب ہو جائے۔ وہ بڑی عبادت اقامت دین، اعلاء کلمت الحق، اس کے لیے آج کا روزہ قربان کر دو۔ اور دونوں طرف سے صفیں اپنی اپنی جگہ منظم ہو رہی تھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ میں نے دائیں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا، میں نے بائیں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ جب جنگیں ہاتھوں سے ہوتی تھیں یہ بڑا اہم ہوتا تھا، دایاں بایاں کیسا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، میں نے سوچا عبد الرحمن دایاں بھی کمزور بایاں بھی کمزور، جنگ تو اکیلے تمہیں لڑنی ہوگی۔ اسی اثنا میں دونوں بچے آگے بڑھے، پوچھنے لگے کہ چچا جان یہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے دونوں بچوں کو سر سے پیر تک دیکھا، ان سے پوچھا بچوں ابو جہل کا کیا کرو گے؟ بچے کہنے لگے کہ آج میدان میں اترے ہی اس لیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، بچ کر نہ جانے پائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، مجھے لگا کہ دایاں بھی مضبوط بایاں بھی مضبوط۔ میں نے اشارہ کیا، وہ دیکھو سفید گھوڑی پر بیٹھا اپنے لشکر کو منظم کر رہا ہے، اور وہ سب سے اوپر الگ جدا نظر آ رہا ہے۔ جملے مکمل نہ ہوئے تھے، یہ دونوں بچے آندھی کی طرح، طوفان کی طرح، شیر کی طرح، بجلی کی طرح اس طرف لپکے، ایک نے ابو جہل کے گھٹنے پر وار کیا اور دوسرا ابو جہل کے دوسری طرف سے وار کیا۔ ابو جہل سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دو بچے اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی یہ بچے اس طرح حملہ آور تھے
کہ اکرمہ نے دیکھا کہ اس کے باپ کو 2 بچوں نے ڈھیر کر دیا. اس نے ایک بچے کے کاندھے پر وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ کر لٹک گیا. یہ بچہ نیچے بیٹھا، ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور اس نے تلوار کو نیچے سے اوپر کی طرف کیا. اس کا بازو جدا ہو گیا. لیکن اس دن ایک عجیب منظر اس روئے زمین نے، چشم فلک نے دیکھا کہ 313 نہتوں نے 1000 کے لشکر جرار کو ٹھوکروں پر اچھال کر اللہ رب العالمین کی نصرت سے، اس کی مدد سے پھینک دیا. 70 کافر وہیں پر قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے اندر فاتح بن کر نکلے. اور ذرا یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک طرف تیر تھے، تلواریں تھیں، نیزے تھے، بھالے تھے، زرہ بکٹر تھے، اونٹ اور گھوڑے تھے، تو دوسری طرف عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16 دن کے روزوں کی تربیت تھی، استقامت تھی، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ذوق تھا، شوق تھا، چاہت تھی. آج یوم بدر ہے، یہ مسلمان دنیا میں کمزور کیوں ہیں؟ آج ان کو ہر طرف سے کس لیے دبایا جاتا ہے؟ آج توہین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے والے کیوں اتنے حاوی ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے ہماری کمزوری کا سب سے بڑا سبب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح مفہوم ہمارے اندر نہ ہونا. اقامت دین کی جد و جہد سے ہم فارغ ہو گئے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، وہ علامہ اقبال نے ہم سب کو رہنمائی دی ہے. طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو، قوت حاصل کرنا چاہتے ہو، میدان بدر ایک پیغام دیتا رہے گا. یہ ایک واقعے کا نام نہیں ہے، یہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے، یہ ایک ادارے کا نام ہے. یہ ہمیشہ مظلوم کو ظالم کے خلاف قوت بھی دے گا، شوکت بھی دے گا. یہ اس کے اندر ہمت کو پروان چڑھائے گا. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی. اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے یوم بدر کو تربیت کا دن بنا دے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سینوں کے اندر ایک بار پھر پیدا فرما دے. انشاءاللہ فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب، شکست شیطان کے یاروں کا مقدر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان